أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورہ طلاق 4 آیتیں ہم نے پڑھی. آیت نمبر 5 کا امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. کیا ہے جی اللہ کا حکم؟ جو طلاق کے احکامات ہیں اور تقوی کے اختیار کرنے کا بھی جو حکم ہے. انزلہ الیکم، تم پر اتارا گیا ہے. خاص طور پر طلاق کے احکامات کی بات ہے نا. اللہ پاک نے کہا یہ وصیت ہے اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. رب اللہ کہہ رہے ہیں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو تم لوگ پر اتارا گیا ہے. تو آپ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حکم دیا ہے تم لوگوں کو. کیا؟ طلاق کے احکامات کا. اور سب سے اہم یہاں اس صورت میں کیا بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ حالت طلاق میں عورت شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی اور شوہر اور سسرال والے اسے گھر سے نہیں نکال سکتے. عدت شوہر کے گھر ہی میں کرے گی. اور دوسری اہم بات جو پہلے سب سے شروع میں واضح کر دی گئی سورہ کے کہ عدت کے ساتھ طلاق جڑی ہوئی ہے. ہر طلاق کی عدت 3 مہینے ہے. تو عدت پوری ہونے کے بعد ڈیسیژن لو، سیکنڈ طلاق یا تھرڈ طلاق جو بھی تم نے کرنا. تو ہمارے ہاں طریقہ بھی رائج نہیں جو اصل طریقہ ہے، اور دوسری طرف یہ تو تصور ہی نہیں ہے. وہی بات ہے کہ میں نے پاکستان میں آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس عورت نے طلاق کی عدت شوہر کے گھر میں کی. بیوگی کی عدت ہو جاتی ہے شوہر کے گھر میں، لیکن طلاق کی عدت میں نے آج تک نہیں دیکھا. ادھر طلاق ہوتی ہے اور ادھر اماں ابا کے لے جاتے ہیں اور پھر نتیجہ ختم ہوتا ہے طلاق پر. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی طلاقیں بڑھ گئی. طلاقیں بڑھ جانے کی یہی سب اسباب ہیں. تو اللہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے جو تم لوگوں کی طرف میں نے اتارا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈرے گا اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا. اب یہاں پر دیکھیں خاص طور پر کس بارے میں تقوی اختیار کرنے کی بات آ رہی ہے. بالکل، ویسے تو ہر معاملے میں تقوی ہونا چاہیے، یہاں خاص طور پر طلاق کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. طلاق کے معاملات خاص طور پر ڈسکس ہو رہے ہیں کیونکہ طلاق کے معاملات میں لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں نا. شریکہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی. فرض کریں لڑکا علم والا تھا، اس سے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، ایک طلاق دی اور پھر 3 مہینے گزر گئے. اب بعد میں وہ دوبارہ آتا ہے نکاح کرنے کے لیے، تو لوگوں کو، ماں باپ کو اگر اعتراض نہ بھی ہو، انہیں ڈر یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کس کس کو وضاحت کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، لوگوں کو لوگوں کے حال پہ چھوڑ دو. لوگوں کا کیا ہے، زبان ملی اور انہوں تو باتیں کرنی. لہٰذا لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہ کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے. بلکہ وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن اگر طلاق ہوتی ہے اور کوئی ایک فیملی اس پر عمل کرتی ہے، طلاق رجعی کے قوانین پر عمل کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں دوسروں کے لیے بھی راستہ کھلے گا. کل کو کوئی اور اٹھے گا اور وہ بھی کہے گا کہ بھئی یہ راستہ ہے. مگر ہم لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا. دونوں طرف کی بات ہے. یعنی ایک طرف لڑکا شوہر اگر اس نے کوئی حدود سے تجاوز کیا ہے، بیوی کو طلاق دینے میں کوئی غلطی کی ہے، زیادتی کر دی ہے، غصے میں کچھ بھی، اللہ معاف فرما دے. اور اسی طرح لڑکی کے والدین سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو ہی گئی کوئی غلطی،
تو جب وہ اللہ کے احکامات نبھائیں گے، لیٹ سپوز کہ والدین لے آئے بچی کو گھر غصے میں، اب بعد میں شوہر آیا رجوع کرنے کے لیے تو انہوں نے رجوع کرنے دیا، تو ان کی جو غلطی ہے کہ وہ لے آئے بچی کو، اللہ معاف کر دیں گے، امید ہے۔ تو اسی طرح پچھلے بھی گناہ جو ہیں، جب آپ ایک حکم اللہ کا مانتے ہیں تو اللہ اسے پچھلے گناہوں کو معافی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے آج کے دور میں ان احکامات پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی پر عمل کرنا جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا زیادہ، اور جس گناہ کو چھوڑنا جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا زیادہ۔ تو ہم نے تو آئلی زندگی کو مذاق بنایا ہوا، جس کی وجہ سے زندگیاں خراب ہیں، بچیاں رول رہی ہیں، بچے سفر کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے الٹیمیٹلی ماں باپ بھی سفر کرتے ہیں، سبب یہی کچھ ہے۔ تو اللہ کا تقویٰ پکڑیں اور وہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ عربوں میں بھی تو یہی کچھ تھا جو ہمارے یہاں ہے، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو بے دریغ انہوں نے جو ہے عمل کیا۔ جب لوگوں نے سینئر سے عمل کرنا شروع کیا، جونیئرز کو بھی مان گئے۔ دیکھیں جہاں تک باتوں کی بات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اللہ کے حکم سے کیا، قرآن میں آیتیں اتری، باتیں کرنے والے آج بھی کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رفق کا الزام لگا، قرآن میں برات آئی، آیتیں موجود ہیں، اس کے باوجود شیعہ سیکٹ والے آج تک اما عائشہ پر الزام لگاتے ہیں، انہیں آج تک برا کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں تک کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایڈیڈ ہے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی جس نے بات کرنی ہے اس نے وہی کے بعد بھی بات کرنی، یہ مثالیں ہمارے لیے قائم کی گئی کہ جس نے بات کرنی ہے، جس کا ذہن گندا ہے، جس کو نفرت ہے، جس کے دل میں بغض ہے، اس نے بات کرنی ہے، اس نے وہی کی آیتیں پڑھنے کے بعد بھی بات کر دینی۔ تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ اچھا مریم علیہ السلام، انہیں اللہ نے معجزانہ بیٹا دیا، توریت میں یہ بات آئی، سوری توریت میں نہیں، معذرت، انجیل میں یہ بات آئی، انجیل میں یہ بات آئی، قرآن مجید میں یہ بات آئی، لیکن مانا نہیں مانا۔ دو وحیوں میں یہ کتاب موجود ہے، آج بائبل میں بھی پڑھی جاتی ہے، توریت میں تو نہیں آئی، لیکن بائبل میں توریت انجیل زبور اکٹھی کر دی گئی، تو ظاہر ہے یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اور ہم تو پڑھتے ہی ہیں۔ اس کے باوجود ایک گروہ ہے جو اٹھ کر اما مریم جو ہیں ان کے اوپر الزام لگاتا ہے، آج تک لگاتا آ رہا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں، ہٹ دھرمی کا علاج ہے ہی نہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کون جگائے؟ تو لہٰذا لوگوں کی رائے کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اصول کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ پڑھتے ہیں دعائے قنوت، کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ لا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ وَلَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ۔ اللہ جسے آپ اپنا دوست بنا لے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، جس کی دشمنی پر آپ آمادہ ہو جائے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، ختم بات۔ لہٰذا لوگوں کا ڈر حقیقت ہی کوئی نہیں ہے اس کی، اللہ کا ڈر رکھیں بس۔ ہاں ویسے ہی بگ بس کام نہ کریں، مشکوک کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں جس سے لوگوں میں شک پیدا ہو، وہ تو ویسے ہی منع، یعنی خود لوگوں کو انوائٹ نہ کریں کہ ہم پر شک کریں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں اعتکاف بیٹھے تھے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے جا رہے تھے اور دو صحابی رستے میں ملے اور ظاہر اندھیرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے کہا میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں، تو کہنے لگے اللہ اکبر، ہم آپ پر ہی شبہ کرتے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا نہیں، لیکن شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کیوں واضح کیا؟ کہ مشکوک بات ہی نہ ہو، تو شک والا کام نہیں کرنا کہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کہ ہاں وہ ہم پر شک کریں، وہ منع ہے۔ لیکن ویسے ہر وقت یہ فکر کرنا لوگ کیا کہیں گے، ایسے کیا ہوگا، جس سے جو کہنا ہے وہ کہنا ہی کہنا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے ان سب کی طرف کافی ہو جائے گا۔ اور یہ باتوں پر ہی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ تم مشرکین اور جو کفار ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ تمہیں اپنی باتوں سے اذیت دیں، تو ان کی پرواہ مت کرو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سب کی طرف سے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کافی، اللہ کافی، ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ہم حق پر، ہم حق پر، اگر ہم حق پر ہیں اور لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہم باطل پر ہیں، لوگ ہمیں صحیح سمجھتے ہیں، تب فرق پڑتا ہے. تو حق پر ہوں بس. تو اللہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور طلاق کے قوانین ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جو انہیں قائم کرے گا میں ان کے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. وَيُعْظِمْ اور بڑا کر دے گا لہو اس کے لیے اجرن اجر، اس کا اللہ اجر بڑا کر دے گا، یعنی اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا. اجر عظیم جو آپ پڑھتے ہیں نا، وَلَهُمْ أَجْرٌ عظیم، یہ اس کا انڈائریکٹ فارم ہے، پیسو وائس ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وہ ان کا اجر بڑا کر دے گا، یعنی اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا. کس بارے میں جی؟ اگر آپ اپنی زندگی میں شادی اور طلاق کو اسلامی قوانین کے مطابق ریگولیٹ کرتے ہیں تو اجر عظیم ملے گا. تو اگر زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق ڈھالی جائے گی تو پوری زندگی ہی اجر کا باعث ہے. اسکنوہن، بساؤ ان عورتوں کو، من حیثو جہاں، سکن تم بستے ہو، من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق. عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اپنی وسعت کے مطابق. آپ نے کھانی نہیں ایسے کھڑی ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا تمہارا اپنا سٹینڈرڈ ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ویسے ہی بیویوں کو رکھو. اس سے ضروری یہ مراد نہیں کہ گھر ہی ایک ہو. ہوتا ہے نا کہ 2 بیویاں ہیں تو الگ الگ رہائش دے دی ہے. مقصد یہ ہے کہ لائف کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ سملر ہونا چاہیے. جیسے ایک خاتون ہے مسکین پورا، ان کی سیکنڈ میرج ہوئی ہے یعنی ایک صاحب کے ساتھ، تو وہ بہت مالدار ہیں. پہلی بیوی تو وہ پوری شان و شوکت سے رہتی ہے اور یہ کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور اس کو کسی بھی طرح سپورٹ نہیں کرے، بس خرچہ دے دیتے ہیں. تو یہ زیادتی. جو شوہر کی حیثیت ہے مالی سماجی، وہی بیوی کی حیثیت ہونی چاہیے. لہٰذا شوہر کا یہ ذمہ ہے کہ جس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہے ویسا ہی بیوی کا. چاہے اکٹھے رہیں، یعنی کہ 2 بیویاں ہیں تو اکٹھے رہیں، چاہے الگ الگ رہیں، لیکن بیویوں کو پراپر سٹیٹس دینا ان کا ذمہ. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور نہ تم ان کو ضرر پہنچاؤ، یعنی انہیں تکلیف نہ دو، تنگ نہ کرو، ٹارچر نہ کرو. ناٹ اونلی فزیکلی، مینٹل ٹارچر کرنا، ستانا. یہ تو ضَيِّقُوا، تاکہ تنگ کر دو، علیہن ان پر. انہیں اس لیے نہ ستاؤ کہ انہیں تنگ کرو، ان کی زندگی مشکل کرو. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نارملی تو خیر شوہر ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ برد جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے، پیشنٹ ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں. باتیں کرنا، تانے دینا، ستانا. جیسے ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب جو ہے وہ بہت گرم مزاج ہوتے ہیں، تو ان کی بیوی آملیٹ بنا کر لاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے تو آج بوائل کھانا تھا، تو وہ بوائل اگلے دن کر لیتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے تو آج فرائی کھانا تھا، تو وہ فرائی کر لیتی ہے اگلے دن. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آج آملیٹ کھانا تھا، تو وہ اگلے دن آملیٹ، بوائل، فرائی ہر طرح کا انڈا بنا کے لے آتی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اب کیا کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو فرائی کرنا تھا اس کو بوائل کر دیا اور جس کو بوائل کرنا تھا اس کو فرائی کر دیا. تو ہے نا ایسے لوگ. اللہ رحم فرمائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ اللہ کا بنایا ایک نظام ہے کہ بیوی شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. اگر یہ ظلم پر آ جائیں تو یہ پھر بہت ستاتے ہیں. تو ضروری نہیں مارنا پیٹنا، بہت کم لوگ کرتے ہیں. مینٹل ٹارچر، کوئی گھر میں بیوی کے یعنی کہ عورتوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کوئی ملنے آ گیا ان کے گھر میں سے تو فساد کیوں آیا ہے، کہیں جانا ہے تو تماشا، ان کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، انسلٹ کرنا، باتیں سنانا، اور خود اس کو باتیں سنانا. تمہاری شکل ایسی ہے، یعنی خواتین باتیں کرتی ہیں نا ایسی جن کو پرابلم ہے تو بتا تمہاری شکل ایسی ہے، تمہیں تو تمیز نہیں ہے، تمہیں یہ نہیں ہے، تم پڑھی ہوئی نہیں ہو. بھائی ساری باتیں پہلے پتہ ہوتی ہیں، پہلے آپ اپنی مطلب کی بیوی تلاش کریں. تو اس طرح کی باتیں کرنا، ایذا دینا، اور ان کو احساس دلانا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اچھا پتہ ہے کیا ہے ویسے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ اخراجات اور ذمہ داریاں ساری پوری کرتے ہیں، ہے نا.
تو میں یہ نہیں کہہ رہی, میں اس عورت پہ شک نہیں کر رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے اسے شک پڑ گیا, کسی اور سبب سے ہوئی ہو. کیونکہ اس بندے کی جس صاحب کی بات کر دی, وہ جاتا ہے تو اپنی بیوی کو لاکنگ کر کے جاتا ہے. اس کی دوسرا ایج یہ ہے کہ وہ اس کی ساری ذمہ داریاں پورا کرتا ہے, حتیٰ کہ اس کی اتنی اپسیٹ بہن کو بھی ہینڈل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, جس کے سگے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا لیا, وہ یہاں تک ہیلپ کرتا ہے. تو پھر وہ کیوں لاک آؤٹ کر کے جاتا ہے, لاکنگ کر کے جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں علم نہ ہو. ضروری نہیں کردار کی بات ہو سکتا ہے کوئی سیکیورٹی کی بات ہو, کسی سے کوئی تھریٹ ہو, کچھ خطرہ ہو. اللہ بہتر جانتا, کیونکہ وہ باقی کسی معاملے میں تنگ نہیں کرتا نا. اور جب آؤٹ آف دا نو وے سب نے چھوڑ دیا امارا کو, اس وقت بھی اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ایسی پرابلم کرنے والی عورت کو, یعنی اپنی سالی کو. کہاں کرتے ہیں, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ برا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی پرابلم ہو, کیونکہ جنرلی آئی ریئلائز دیٹ, پہلے بھی مجھے ایک دو باتوں سے ریئلائز ہوا کہ ان کے جیسے مجھے انڈائریکٹلی پتا چلا کہ وہ ہر چیز پوری کرتا ہے اللہ کا بندہ. اس کے بعد پھر اب جب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, لیکن اس سے پھر بھی اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور ظاہر اس کا خرچہ بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اور اتنی دقت میں ہے کہ وہ مجھے خود ہی کل آئی تھی, شی واز ٹیلنگ می کہ ایک کمرہ تو بیچ میں پردہ ڈال کے انہوں نے اس کو رہنے کی جگہ دی ہوئی. تو یہ بہت حوصلے کی بات ہے, جبکہ وہ بھی وہ سسٹر ان لا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندہ اچھا ہے. اب یہ جو ایک بات ہے کہ وہ باہر سے لاک لگا کر جاتے ہیں, پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے, کوئی اور ہی ریزن ہو, کردار وغیرہ کا شک ہی نہ ہو, کوئی اور ریزن. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے انہیں کوئی شک پڑا ہو جس کی کوئی حقیقت نہ بھی ہو, مگر بعض اوقات ہو جاتا ہے. دیکھیں ایج ڈفرنس تو میرا اور میرے میاں کا بھی ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی باتیں ہوتی ہیں, ریزنز ہوتی ہیں سم ٹائم. اگر ایک بندہ ہر چیز میں اچھا ہے, ایک ہی چیز میں پرابلم کر رہا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو. میں بھی. اور دیکھیں ایک بات جو آپ نے بھی کہی ایج ڈفرنس کی, تو ہو سکتا ہے ایج ڈفرنس ریئلائز ہی وہ کرواتی ہیں, خاتون کرواتی ہیں. کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کے درمیان کیا چلتا ہے نا, کوئی بھی نہیں جانتا. وہ میاں بیوی جانتے, وہ کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا. میاں بیوی کے معاملے میں 100% کچھ بھی کہہ پانا آلموسٹ امپاسبل ہے. وہ ممتاز مفتی کہتے ہیں نا, پوری بات کوئی نہیں بتاتا, آدھی بات تو سہیلی سے بھی چھپا لی جاتی ہے. تو وہی بات ہے, سچ پورا کوئی نہیں بولتا, کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں, تبھی پھر ڈنڈے پڑتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن بہرحال شوہر اچھے بھی بہت ہیں اور برے بھی بہت ہیں. مرد ہے نا, مرد اور عورت دونوں میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں اور برے لوگ بھی بہت ہیں. وہ بیویاں بھی ہیں جو ذلیل کرا کے رکھ دیتی ہیں, اور وہ بیویاں بھی ہیں جو رول جاتے ہیں شوہروں کے پیچھے. اللہ کی اس دنیا میں ہر رنگ کے لوگ. ابھی یہ جو آپ میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کپل, ان دونوں کا, دونوں اکیلے تھے اور کزنز نے شادی کرا دی, تو دونوں کے بچوں نے گھر سے نکال دیے. جی علیحدہ علیحدہ ہے. اس کے بھی شوہر نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بیوی مر گئی تھی, تو نکاح کر لیا, تو دونوں کے بچوں نے گھر سے نکال دیا کہ نکاح کیوں کیا. ہر رنگ کی کہانیاں جی دنیا میں, دنیا ہے نا. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ویسے بابا جی بھوکے بیٹھے رہے, رولتے رہے, اماں جی لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں, بیٹوں کی آن پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی وہ 2 سالوں سے جس بندے نے رکھوایا وہ عرفان صاحب کے واقف کا ہے, تو کہنے لگے کہ میری کزن ہے, تو شوہر نے بڑھاپے میں طلاق دے دی, تو بیٹوں نے گھر سے نکال دیا کہ جی ابا نے طلاق دے دیا, ہم نہیں رکھ سکتے. تو لوگوں کے گھروں پہ کام کر رہی تھی, جس کے گھر کام کرتی تھی اسی کے گھر رہتی تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہماری کزن ہے, رول رہی ہے, تو ہم نے نکاح کرا دیا. تو اب بیٹوں کو ہو گیا کہ جی ہمیں تو ذلیل کرا دیا. تب ذلیل نہیں ہو رہے, تو ذلیل ہو گئے. اور دوسری طرف جو صاحب ہیں, ان کے بھی بیٹوں نے جو ہے وہ لڑائی ڈال دی, بلکہ مارا پیٹا بھی. تو پھر ان کی وجہ سے ہی ان کو دور بھیج دیا کہ نہ نظر آئیں اور نہ فساد پڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور میں وہی دیکھ رہی تھی دونوں اتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اتنا، میں وہی اپنے میاں سے کہتی ہوں، ان کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں نا، تو بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے. دیکھیں سب نے تو چھوڑ دیا ان کو، تو دونوں ہی ہیں نا. حالانکہ شادی کو تو بھی سال ہی ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں. اور ظاہری بات ہے ایک کے 3-4 بچے ہوں، ایک کے 5-6 بچے ہوں، اور جوان اولادیں چھوڑ دیں، رشتہ ختم کر لیں اور جان کے درپے ہو جائیں، تو پھر دل پہ جو گزرتے ہیں نا کیفیت اور ہوتی. تو بس یہ بہت عجیب معاملات ہیں. شادی کو، طلاق کو ہم نے بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. بس اللہ رحم فرمائے. تو بات یہ ہے کہ شوہر کئی طرح سے بیہیو کر سکتے ہیں، ان کے اختیار ہوتے ہیں نا ان کے پاس. تو اللہ نے مردوں کو خاص طور پر کہا تو اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں رکھنا. یا تو معروف طریقے سے رکھو، یہ بات بقرہ میں بھی آ چکی ہے، معروف طریقے سے رکھو یا معروف طریقے سے چھوڑ دو، ستانے کے لیے مت رکھو. یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں پر بھی بات وہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا خرچ کرو علیہن ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن، وہ اپنا حمل رکھ دیں، یعنی ڈلیوری ہو جائے ان کی. اگر تمہاری بیویاں حاملہ ہوں اور تم انہیں طلاق دو، تو جب تک ان کا حمل پورا نہیں ہو جاتا، بیبی ڈلیور نہیں ہو جاتا، ان کا خرچ تمہارے ذمہ. ویسے تو بیوی کا خرچ ہے ہی شوہر کے ذمہ نا، لیکن اگر طلاق دے دی تو عدت پھر طویل ہو گئی نا. عدت 3 ماہ کی تو نہیں رہی، عدت میں بیوی کا خرچ شوہر کے ذمہ ہی ہے، کیونکہ وہ بیوی ہے ابھی تک. تو حمل کی صورت میں عدت پرولونگ کرے گی حمل تک. تو جب تک ہم عدت ہے، حمل ہے، تب تک خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. طلاق ویلڈ تب ہوگی جب بیبی ڈلیور ہو جائے گا. فائن، پھر اگر اردوانا وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے، فآتوہن تو دو ان کو اجورہن ان کے اجر. اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دے دو. اب یہ بات طلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہاں تک کہ وہ جو ہیں انجینئر محمد علی، وہ بھی کہنے لگے کہ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بیوی کو دودھ پلانے کی اجرت دو. نہیں، یہ نہیں کہا. بیوی کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں دی جاتی. اگر طلاق دی ہے اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں اور بیوی مان بھی گئی کہ ہاں ٹھیک ہے میں دودھ پلا دوں گی، ایکس وائف، تو وہ دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس کو اجرت دو. جس طرح اگر باہر سے تم رضاعت کراتے تو دیتے، اور یہ بھی بیوی پر ہے، اگر وہ نہیں لیتی تو نہ لے. وَأَقِیمُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ، آپس میں معاملہ کرو دستور کے مطابق. کہ یعنی شوہر بھی بیوی کو اجرت دے اور بیوی بھی شوہر سے اتنا لے جتنا معروف ہے. یہ نہیں کہ شوہر جو ہے وہ بلیک میل کرے کہ اپنے بچے نے دودھ پہ آ رہی ہے میرے سے کہ احسان کر رہی ہے، اور نہ ہی بیوی جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کرے. تو معروف طریقے سے چلے، کیونکہ ایک لیگل رشتہ ختم ہوا ہے، دینی رشتہ وہیں پر ہے، انسانی رشتہ وہیں پر ہے، وہ کہیں نہیں گیا. وائن، اور اگر تعاثر تم آپس میں کشمکش کرو، آئین سین را سے نا اسر، ایک دوسرے کو تنگ کرو، یعنی کہ کسی بات میں بحث ہو، فسا تور دے او تو دودھ پلا دے لہو اخرا، کوئی دوسری عورت. اگر تم لوگوں کی باندھی نہیں رہی، ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں کہ یا تو عورت بہت اجرت مانگ رہی ہے جو میاں کی بس میں نہیں ہے، یا جب بھی بندہ جو ہے وہ دینے پہ راضی نہیں ہے، تو چھوڑو، ختم کرو، کوئی اور دایا رکھ لو، اس سے دودھ پلوا لو، معاملہ ہی ختم کرو. لینفق، تاکہ وہ خرچ کرے، ذو ساعت، وسعت والا، من ساعتی ہی، اپنی وسعت کے مطابق. یہ حکم اس لیے ہے کہ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، وہ جس کا رزق اس پر تنگ ہے، فینفق مما آتاہ اللہ، وہ خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سیٹ رول نہیں دیا کہ اتنے % تم نے دینا ہے، میں نے کہا آپس میں ڈیسائیڈ کرو، تاکہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا،
اللہ اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے کسی بھی جان کو جتنا اس نے اسے دے رکھا ہے. یعنی جتنے پیسے ہیں جتنی وسعت ہے اتنا ہی اللہ کام بھی لیتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں تو چوری کرو ڈاکہ ڈالو لے کر آؤ, نہیں, یہ حساب نہیں ہے اسلام. جتنی مالی حیثیت ہے یا جسمانی حیثیت ہے اتنی ہی ذمہ داری ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, قریب ہے کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. ایک تو اس میں مالی معنی ہی ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے, اگر کچھ تنگ دستی ہے تب بھی خرچ کرے حیثیت کے مطابق, اللہ اسے مال عطا کرے گا بہترین انشاءاللہ. ایک تو یہ معنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں احکامات کو مد نظر رکھو, اللہ رشتوں میں بھی آسانیاں کر دے گا, زندگی میں آسانی کر دے گا. بہرحال طلاق پراپر طریقے سے ہو تب بھی مشکل تو زندگی میں لائے گی نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ احکامات کو نبھاؤ گے تو میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرتی ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, کتنی ہی بستیاں ہیں, عَتَت, انہوں نے سرکشی اختیار کی, ان امری ربها, اپنے رب کے حکم سے, ورسلہ, اور اس کے رسولوں سے, فحاسبناها, حساب لیا ہم نے ان کا, حسابا شدیدا, سخت حساب, وعذبناها, اور عذاب دیا ہم نے انہیں, عذابا نکرا, سخت عذاب. ناپسندیدہ نکیرہ سے ہے نا, جس کو آپ جانتے ہی نہیں, ایسا عذاب جو عجیب و غریب ہے کہ عجیب طریقے سے سزائیں ملی ہوئی. اللہ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکامات سے سرکشی اختیار کی, تو پھر ہم نے ان کا حساب جب لیا تو سخت حساب لیا. ہم کیا دعا مانگتے ہیں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو یہی اصل پیمانہ ہے کہ اللہ جس پر آسانی کر دے, جس کو اللہ معاف کر دے. اور اگر اللہ پائی پائی کا حساب لینے پر آ جائیں تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا سخت حساب لیا. یعنی اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم میرے احکامات سے نافرمانی کرو گے تو تمہارا حساب سخت ہوگا. اور یہاں خاص طور پر کن احکامات کی بات ہو رہی ہے, طلاق کے قوانین, جنہیں ہم نے مذاق بنا رکھا, جن کا علم ہی نہیں ہے لوگوں کو. اور اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں ایسا عذاب دیا جو کبھی نہیں دیا گیا تھا. اصل میں نکیرہ سے ہے نا, نکرا, نہ پہچانا ہوا, ایسا عذاب دیا کہ پہلے دیا ہی نہیں تھا کسی کو. تو فرقوں کی باتیں کہاں سے کریں؟ ہاں, وہ یہ مسئلہ حل کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا. ہاں, یہ اہم باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. فذاقت, چکھا اس نے, وبال امرہا, اپنے کام کا وبال. ان لوگوں نے اپنے گناہ کا وبال چکھا, جو گناہ کیا تھا اس کا وبال چکھا. فکانا عاقبت امرہا خسرا, اور ہے ان کے کام کا انجام خسارہ. یعنی جن قوموں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا, انہوں نے اپنی اس بے وقوفی کا انجام دنیا میں بھی چکھا, اور آخرت میں انہیں خسارہ ملے گا. دنیا میں وہ معاشرے تباہ ہو گئے نا. آپ دیکھیں یورپ کے معاشرے کو دیکھ لیں, وہ بھی پہلے کتاب ہیں, ان کے پاس بھی تو طلاق اور نکاح کے قوانین ہیں. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا نکلا, برباد ہو گئے. ان کے معاشرے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ, مرنے کے بعد اللہ کے قوانین کے انکار کی وجہ سے کافر ہی قرار پائیں گے نا. تو یہی ہمارا حال ہوگا اگر ہم اسی حال میں رہیں گے. اعد لهم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں یہ وہ لوگ نہیں کہہ رہے اللہ جو اسلام ہی نہیں لائے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ بستیاں جنہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات سے منہ موڑا. خود کفار مکہ کون سا دین ابراہیمی کی انکاری تھے؟ انکاری تھے نہیں تھے. وہ تو بحث کرتے تھے کہ دین ابراہیمی پر ہم ہی ہیں, لیکن دین ابراہیمی کے احکامات کی انکاری تھے. تو وہی ہم آج تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سارے مسلمان, اور ہمیں احکامات کا پتہ بھی نہیں ہے. عمل اور تو بات کی بات ہے نا, علم بھی نہیں, ہم سیکھتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب شدید تیار کر رکھا. یہ وہی بات ہے نا, فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاؤ گے, بعض کا انکار کرو گے؟ وہی بات ہے. اچھا, یہاں ایک بات یاد رکھیے, بہت اچھی بات کی آپ نے. Ignorance of law is not an excuse. قرآن آپ نے نہیں پڑھا
اور آپ قرآن کے احکامات سے واقف نہیں ہیں, آپ اس چیز کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے. اللہ جی ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا, لگے کہ کیوں نہیں پڑھا تھا, میں نے تو دے دیا تھا نا, اور میں نے آسان بنا دیا تھا نا, کیوں نہیں پڑھا؟ اور پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم جب ہم پڑھنے کا لفظ کہتے ہیں نا اصولاً, تو ہر وہ چیز پڑھی جاتی ہے جو سمجھ میں آئے. خالی اورل اس کا پڑھنا جو ہے نا, ریڈنگ وہ جو ہے نا پڑھنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پڑھنے کے اندر فہم شامل ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ, ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حصول فرض کر دیا گیا. تو وہ علم قرآن ہی کا ہے. بالکل. تو یہ بات اللہ کے ہاں نہیں چلنی کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا تھا. یہ ڈنڈے تو قبر میں پڑ جائیں گے نا. آپ کو پتا ہے کہ قبر میں جب 3 سوال کیے جائیں گے اور جو جواب دے دے گا تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تصدیق کی. تو وہ کہیں گے تو نے سچ کہا, صدقتا و بررتا, تو نے سچ کہا, تو نے نجات پائی. اور پھر وہ اسے اس کا مقام دکھائیں گے جہنم کا, کہ اگر تو جواب نہ دے رہا جہنم کے اس ٹھکانے پر جاتا. اب تو نے جواب دے دی, تیرے جنت کا وہ ٹھکانا ہے, وہ بھی دکھایا جائے گا. اور پھر اس کو کہیں گے اب تو ریسٹ کر, اور اسے علیین کا جو جگہ ہے پہنچا دیں گے. اور جب وہ جواب نہیں دے پائے گا کوئی, تو وہ اس کو کہیں گے کہ تو پڑھ کے نہیں آیا, تو وہ کہے گا میں کیا پڑھتا, تو اس کو ماریں گے. پھر پوچھیں گے تو پڑھ کے نہیں آیا, وہ پھر پوچھے گا میں کیا پڑھتا, وہ پھر ماریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بار بار ہوگا. اور مزید آپ کہتے ہیں کہ جس گرز سے وہ اس کو ماریں گے وہ ایسا ہے کہ اگر احد پہاڑ پہ مارا جائے تو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جب تک اللہ چاہیں گے اس کی سزا, یہ بھی سزا ہے نا, وہ چلے گی. پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ اگر تو پڑھ کے آتا تو تیرا جنت کا وہ مقام ہوتا, اور اب تو پڑھ کر نہیں آیا تو جہنم کا وہ مقام تیرا نصیب ہے. تو قرآن پڑھنا فرض ہے, اور قرآن نہ پڑھنا کوئی ایکسکیوز نہیں. کوئی بھی اگر یہ ایکسکیوز دے کر جائے گا نا کہ جی میں نے تو قرآن پڑھا نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایکسکیوز کو قبول نہیں کرے. اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے عقل والو اللہ سے ڈرو. دیکھیں یہ بہت بہت اہم جملہ ہے. لوگوں کے ڈر سے جو تم لوگ بنا کر بیٹھے ہو, شادیوں کے رواج, طلاقوں کے رواج, اور لوگوں کے ڈر سے تم میرا قانون سن کر نظر انداز کر دیتے ہو, ایسا مت کرو. اگر عقل ہے تو مجھ سے ڈرو. لوگ تمہارا کیا بگاڑ لیں گے, ہاں میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں, اور اگر تم میری راہ پر چلو گے تو میں لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے کفایت بھی کر لوں گی. الذین آمنوا, وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. دیکھیں 2 صفتیں بیان ہوئی. اللہ سے ڈرو ہے وہ لوگوں جو عقل والے ہو اور جو ایمان لائے. ایمان لانے والے عقل مندو, 2 صفتیں. ایمان تو بہت سارے لوگ لائے, اب ایمان لانے کے بعد ایک گروہ بے وقوف بن گئے, اور دوسرا وہ ہے جس نے عقل کا دامن تھاما, اللہ سے ڈرا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور تمہارے اندر عقل بھی ہے, میرا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, کیونکہ اللہ ہے جس نے تم پر یہ یاد دہانی اتار دی. یہ آپ کی بات کا جواب آ گیا حفصہ, کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تو ذکر اتار دیا. دیکھیں آپ کو نوٹس بھیجے عدالت, آپ ریسیو کر کے رکھ دیں اور آپ جائیں ہی نہ. اور جب آپ کی گرفتاری کے لیے لوگ آئیں اور وہ آپ کہیں جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں, تو اگلے مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. آپ کو بجلی کا بل آیا, پے نہ کریں اور رکھی جائیں اور رکھی جائیں اور رکھی جائیں. کہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ دیکھو کور چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے, لیکن پے نہیں کیا کیونکہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں. تو کوئی معاف کر دے گا آپ کو؟ بجلی کٹے گی الگ, پیسے وصول کریں گے الگ, قید میں ڈالیں گے الگ. تو جب دنیا کے حاکم ایسا کریں گے تو وہ تو حاکم حقیقی ہے. تو یاد دہانی تو اللہ نے خود اتار دی, اب بھولنے کا کوئی سبب نہیں. رسول نے ایک رسول کے ذریعے, یتلو جو پڑھتا ہے, علیکم
تم پر آیات اللہ اللہ کی آیتیں مبیناتن واضح اور رسول بھی بھیج دیا جو تم لوگوں پر اللہ کی واضح آیتیں پڑھتا ہے. یعنی ایسے قوانین نہیں ہے جو سمجھنا ہے. کتاب کے ساتھ رسول بھی بھیجا تاکہ وہ وضاحت کرتے. تو طلاق کے قوانین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتاب بھی بھیج دی، رسول بھی بھیج دیا، واضح آیتیں دے دی. اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تم لوگوں کے پاس. کیوں بھیجی آیتیں، کیوں بھیجا رسول؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ایمان لا کر نیکوکار ہو جانے والے افراد کو یہ رسول، یہ کتاب اندھیروں سے نکالے اور روشنی ملے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ طلاق کے قوانین روشنی تمہارے گھروں کے مسائل کے حل ہیں، نا امیدی میں جلنے والا چراغ ہے. اور ہمیں یہ سب کچھ قابل شرم لگتا ہے، ہم مذاق بناتے ہیں. حالانکہ میرا بہت موٹا سا سوال ہے. سیکنڈ میرج کو برا سمجھا جاتا ہے، طلاق کے بعد شادی کو برا سمجھا جاتا ہے. کتنے صحابہ ہیں، اور سارے ہی صحابہ ہیں. کوئی ایک آدھا ڈھونڈ کر لائیں تو لائیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادی، تو اکثر صحابیات کی بھی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی. پھر آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ان کو غلط کہنے کا تو منہ نہیں ہے، تو پھر مانیں کہ یہ قوانین صحیح ہیں. اور اگر قوانین صحیح ہیں تو پھر ہماری ضد غلط ہے نا، ہماری ضد غلط ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بدل ڈالیں، اور جب بدلیں گے تو اللہ کے قانون کو ہی بدلیں گے، اور کیا بدلیں گے. بھگتنا پڑتا، بھگت رہے ہیں. ہر گھر میں بے چینی ہے، ہر گھر میں مصیبت ہے نا. ایک وہ جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اس لیے رہ رہے ہیں کہ طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے. ایک دوسرے کو جھیل رہے ہیں، شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، بیویاں شوہروں کو ستاتی ہیں، اور اسی برے ماحول میں بچے پل رہے ہیں، تو وہ بھی ذہنی طور پر بیمار بڑے ہو رہے ہیں. اس کے بعد ایسی بہت ساری عورتیں اور مرد ہیں جن کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی. پھر کئی جو بیچارے جن کی بیویاں مر گئی یا شوہر مر گئی یا طلاقیں ہو گئی، وہ بھی رول رہے ہیں، ایک آسرے کی تلاش میں ہیں اور وہ نہیں مل رہا. کتنے ہی مسائل ہیں، کتنے ہی مسائل ہیں. اور اگر آپ غور کریں گے تو سارے مسائل کی جڑ ایک ہی بات ہے، اللہ کے احکامات کو بدل دیں. جو حکم اللہ نے رکھے تھے اگر ہم انہیں قبول کریں تو زندگی اتنی آسان ہو جائے. شادی اور نکاح اتنا آسان ہے، عربوں میں آج بھی شادی اور نکاح بہت آسان ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ لوگوں کو جہاں پر دقت آتی ہے وہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہوتی. جب آپ کوئی بھی انسان، ناٹ سم ون اسپیشل، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو پھر اگلے سے کوئی توقع نہ رکھیں. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگلا اپنا اسٹینڈرڈ ریز کر کے آپ کے اسٹینڈرڈ پر آ جائے. ہر انسان کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اسی کیپیسٹی میں دے سکتا ہے. ایک بلب جس کا پاور 100 واٹ ہے وہ 500 واٹ نہیں دے سکتا. آپ کو یہ سینس آپ کو ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں فیصلوں سے پہلے سوچنی چاہیے. جب آپ دکان پر بائی کر رہے ہیں آپ سوچ لیں آپ کو 500 واٹ چاہیے تو 100 واٹ کا بلب آپ کو 500 واٹ نہیں دے سکتا. پھر اس کے علاوہ ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، وہ شخصیت بدل نہیں سکتی. یعنی میں جو ہوں میں کمپرومائز کر سکتی ہوں تھوڑا بہت، میں یعنی کہ کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں ایک شخصیت ہوں، وہ اپ سائڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ چھانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دبے ہوئے ہوتے ہیں. ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ اس پرسنالٹی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کی پرسنالٹی چینج نہیں کر سکتے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، میں اعتراض کے معنی میں بات نہیں کر رہی، مگر وہ تیز مزاج تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد بھی تیز مزاج رہی. شخصیتیں نہیں بدلی جا سکتی، وہ ویسی ہی رہتی ہیں جیسی ہوتی ہیں. آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. تیسری سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے جسے ہم لوگ اپنی عام زندگیوں میں بھی نہیں یعنی فالو کرتے. اگلا کیا کر رہا ہے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. مجھے اپنا حساب دینا ہے، مجھے اگلے کا حساب نہیں دینا. رشتے ون سائیڈڈ نبھائے جائیں. شوہر کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں نے کیا کیا، بیوی کو یہ فکر کرنی چاہیے میں نے کیا کیا.
बच्चों को ये फिक्र करनी चाहिए मैंने क्या किया। रिश्ते गिव एंड टेक नहीं होते, रिश्ते सिर्फ गिव होते। जब आप गिव एंड टेक करते हैं ना तो तब फिर मसला होता है, क्योंकि अगला दे ही नहीं पा रहा, अगला उस स्टेज में है तो वो दे ही नहीं पा रहा। जैसे अभी आपकी बहू शमा है, वो आपको क्या दे पा रही, इस स्टेज पर वो आपको कुछ दे नहीं पा रही, सिर्फ आपको देना पड़ रहा है मोहब्बत, प्यार, तवज्जो, लाड, पैसा, स्पेस, सब कुछ देना पड़ रहा है। हाँ, एक टाइम आएगा जब वो आपको रिटर्न करेगी, जब वो टाइम आएगा तब आएगा। अभी तो सिर्फ देना 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 देना। तो रिश्ते में गिव एंड टेक नहीं हो पाता, बहुत दफा नहीं हो पाता। अल्लाह किसी को देने वाला बना देते हैं, किसी को लेने वाला बना देते हैं। ये भी एक बहुत अहम बात। फिर एक और बहुत ही अहम बात ये है, और ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, कुछ नेकियां टाइमिंग होती हैं, कुछ नेकियां लाइफ टाइम होती हैं। तो नेकी करना आसान है, नेकी का तहम्मुल, उसको निभाना, ये बड़ा काम। ठीक है, इसके लिए आपको हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए, हमेशा दिल बड़ा रखना चाहिए। और जब एक काम कर ले तो फिर याद रखें, फिर उस पर पीछे पलट कर मत सोचें। वो जैसे कहते हैं ना, पीछे देखा पत्थर हुआ, पीछे पलट कर मत देखें, लो काश छोड़ दे, सिंपल देखे ये हुआ, अब मैंने इसको बेस्ट पर लेकर आना, बेस्ट पर, सेल्फलेस होकर काम कर। हम जहां भी तकलीफ उठाते हैं मेरी बहनों, हम वहां कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे हम इस चीज को रियलाइज कर पाए या ना कर पाए, हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जहां एक्सपेक्टेशन है वहां रंज है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दे रंज खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नेकी का तहम्मुल, नेकी का तहम्मुल ये अल्लाह से मांगे, और नेकी के तहम्मुल के लिए जहां खासतौर पर नेकी के लिए काम करें, वहां तो सिरे से बात ही ना करें, वहां तो टोटल अपने आप को सरेंडर करें और अगले को मौका दे, कभी तो अगला पलटेगा। और एक बात, ये इस बात के बाद मैं उस बात पर आती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना, वला तुबदिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, अपने सदके जाया ना करो, जिताकर, एहसान जिताकर, अजियत देकर। वला तुबदिलू आमालकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, अपने अमल जाया मत करो, एहसान जिताकर, अजियत देकर। तो लिहाजा जब अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया, फिर अपने अंदर वुसअत लाएं, और फिर अगले को छोड़ दें, अगले के हाथ को खुश तरीकगी के साथ छोड़ दो, खुश तरीकगी के साथ वुसअत दे दो। मैं उस तरह नहीं बात कर रही, मैं एक जैनवन, मैं आपको अपनी जिंदगी से मिसाल दे रही हूँ। अभी आप सब आते हैं, आप सब देखते हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा मेरे घर में काफी प्रॉब्लम था, बच्चों ने आखिरी हद तक मुझे परेशान किया, आखिरी हद तक कि मैं कुछ कहूँ। मैंने अल्लाह से एक ही मदद मांगी, मैंने कहा अल्लाह जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे हिम्मत दे। फिर कहाँ तक उन्होंने खींचना था, कहाँ तक दौड़ना था, जितना वो कर सकते थे कर लिया, लास्ट लिमिट आ गई। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर मूड क्यों खराब, नहीं मूड भी नहीं खराब, अब देख ले ठीक हो गए। कोई बात भी नहीं की मैंने, कुछ भी नहीं। तकलीफ बहुत हुई मुझे, बहुत तकलीफ हुई, और जितनी बार मुझे तकलीफ होती थी मैं दिन में उतनी बार नफल पढ़ती थी, और मैं कहती थी अल्लाह इतने सालों की मेहनत है, मैं जाया नहीं चाहती हूँ, रिश्तों को बचाने वाले आप हैं, दिल आपके कब्जे में। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, बहुत छोटी बात है, ये हर औरत का जिम्मा है। मकसद कहने का सिर्फ ये है, वुसअत लाए बगैर काम नहीं होगा, वुसअत लाए बगैर काम नहीं होगा। वुसअत लानी होगी के लिए कुछ स्पेस देनी होगी, एक तो इससे कि हमारे अमल जाया ना हो, दूसरी बात इससे कनेक्टेड है, अगले को थोड़ा अपनी सलाहियत के मुताबिक समझ तो लेने दो। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत दफा, कि अगला बुरा नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रही होती, माहौल साजगार नहीं होता। जैसे आप एक अच्छा पौधा लाकर लगाते हैं ना, तो वो भी अव्वल सड़ जाता है, सड़ जाता है, फिर उसके बाद नरिशमेंट मिलने से दोबारा उगता है। तो एक इंसान को आप प्लांट करते हैं ना अपने माहौल के अंदर, आपका माहौल अपना एक सराउंडेड, एक बहुत क्लोज नेटेड माहौल होता है, हर घर का होता है। अब वो जो निट है उसके अंदर वो बंदा अव्वल अव्वल सड़ जाता है पौधे की तरह, उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूं। फिर ग्रेजुअली वो सीखता है, वो दोबारा उठता है, उगता है, पनपता है, एक नई शख्सियत बनती है उसकी। हर नए रिश्ते में ऐसा होता है, चाहे वो देवरानी जिठानी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे वो नंद हो, और फिर चाहे वो आपके शोहर की दूसरी बीवी।
ہر رشتے میں یہی ہوتا ہے. ایک نیا انسان جو فیملی میں آتا ہے وہ آپ کی فیملی کو سمجھنے میں وقت لیتا ہے, آپ اسے سمجھنے میں وقت لیتے ہیں. اور جس طرح آپ ایک نیا پودا امپلانٹ کرتے ہیں تو وہ پودا پہلے سڑ جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ اگتا ہے, اسی طرح وہ انسان پہلے ختم ہوتا ہے پھر نیا بنتا ہے. تو جس طرح اس پودے کو آپ سڑنے کے باوجود کھاد دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر ہوتا ہے نا کام, اسی طرح رشتوں میں بھی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا, ضرور ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بلیم کریں یا کچھ بھی کریں. ہم سب انسان ہیں, ہم سب مختلف کام جب کرتے ہیں, مختلف طرح کے امتحانوں سے ہم سب گزرتے ہیں. وہی بات ہے کہ یہ بہو لائی ہیں تو آپ ان سے پوچھیں یہ کئی طرح کے امتحان سے گزر رہی ہوں. آپ کی بھی بہو آئی ہیں, تھوڑا سا عرصہ ہو گیا لیکن پھر بھی آپ نے بھی بہت کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. بات یہ نہیں ہوتی کہ بہویں بری ہوتی ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ اور ہوتے ہیں, ہمارے انٹرسٹ اور ہوتے ہیں, ان کا ذہن اور ہوتا ہے, ہمارے ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے. وہ جو ہے نا اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. دو انسان ہے, دو ذہن ہے. دیکھیں جہاں انسان ہوں گے وہاں بیہیویئرز ہوں گے, جہاں بیہیویئرز ہوں گے وہاں مسائل ڈیفینیٹلی آئیں گے. صحابہ میں آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آگے کون ہے, ان میں مسائل آتے تھے نا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. مسئلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, یہ بندہ چینج نہیں ہو سکتا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. سب چینج ہوں گے, سب مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ توقع نہ رکھیں. ہر بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ اس سے زیادہ دے ہی نہیں سکتا. جیسے آپ گندم کے پیڑ پودے سے, سوری پیڑ تو ہوتا نہیں, گندم کے پودے سے چاہیں کہ وہ آپ کو انگور دے دے, وہ نہیں دے سکتے. تو یہ چند چیزیں ہیں. پھر میں یہ سمجھتی ہوں جہاں بھی اس طرح کے رشتوں کی بات آتی ہے نا, ساس بہو ہو, نند بھابھی ہو, یا ایک شوہر کی دو بیویاں ہوں, اس میں سب سے بڑا امبیلنس کیریکٹر ہوتا ہے مرد حضرات. بیٹے کی حیثیت سے وہ ماں اور بیوی کو بیلنس نہیں کر پاتے, بھائی کی حیثیت سے وہ نند اور بھابھی کو بیلنس نہیں کر پاتے, اور شوہر کی حیثیت سے وہ دو بیویوں کو بیلنس نہیں کر پاتے. یہ ذمہ اصل میں ان کا ہے. وہ خود بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں اور بیویوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں, یا ماں بیٹی بہو پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ پھر جو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو زیادہ دقت آتی ہے. دیکھیں نا, جو بندہ پودے کو کاٹے گا, گلاب کے پودے کی تلاش کرے گا, کانٹے تو اسی کو چبھیں گے نا. اب یہ ذمہ ہے مالی صاحب کا, جو یا شوہر ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے, وہ خود بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے, ڈیوٹی لگا دیتا ہے اماں کی. اب اماں تراش خراش کرتی ہے تو ساری کانٹے اسی کو لگتے ہیں, بہن تراش خراش کرتی ہے تو سارے کانٹے اسی کو پڑتے ہیں, اور پہلی بیوی تراش خراش کرتی ہے تو سارے کانٹے اسی کو پڑتے ہیں. یہ اصل سب سے بڑا سبب مرد ہیں جو اپنا ذمہ پورا نہیں کرتے, جن کا ذمہ ہے کہ وہ رشتوں کو بیلنس کریں. اللہ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے, اتھارٹی بھی دی ہے, اور وہ ان کو وہ منصب بھی دیا ہے کہ ان کی بات کی وہ اہمیت ہوتی ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. صرف آپ کے گھر میں نہیں, میرے گھر میں بھی جو بات ہے میرے میاں نے کہا تم ہی بات کرو. تو وہ پھر جو ہے نا, ظاہری بات ہے, ایک تو کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے کہ ابا تو کچھ کہتے ہی نہیں, اماں کوئی پڑی رہتی ہے, تو کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا ہے اماں ہی بری ہے, ابا بہت اچھے ہیں. میرا میاں تو کچھ نہیں کہتا نہیں, اور ویسے بھی میرا میاں تو کچھ نہیں کہتا, میری ساس ہی بول کے, وہ نہیں پتا ہوتا ہے میاں جاتے ہوئے ساس ماں کے کان میں کہہ گئے. اب وہ ماں ساسیں بتا بھی نہیں سکتی نا, وہ سسات کے ڈر سے بیچاری اپنے اوپر لے لیتی ہیں. تو بہو یہ کہتی ہے میرے سسر بہت اچھے, میرا میاں بہت اچھا, میری ساس ہی تنگ کرتی ہے. ان کی غیر ان کی دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بیوی سے دوسری بیوی کو کچھ نہیں کہلواتے تھے, جس کو جو کہنا ہوتا تھا پرسنلی کہتے تھے. یہ چیزیں اب سمجھ آتی ہیں جب ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں. اسی طرح شوہر جو ہے خود کچھ نہیں کہتے اور پہلی بیوی کو کہتے ہیں اس کو یہ کہو, اس کو وہ کہو, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اگلے کے دل میں ران جاتا ہے کہ اچھا وہ تو کچھ نہیں کہتا ہے, پیچھے پڑی رہتی. یہ سارے کام مرد حضرات کے. اللہ نے مردوں کو امیر کس لیے بنایا, لیڈر کس لیے بنایا؟ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہمیں کلاس ہے, اب مجھے لیٹ سپوز شمسا سے کوئی پرابلم ہے, میں کچھ نہ کو میں حفصہ کو حفصہ شمسا کو ایسے ایسے کر کے کہہ, اور یہ نہ بتائیے میں نے کہا ہے, تو شمسا کو تو برا لگے گا, دونوں کولیگز ہیں, کیوں حفصہ شمسا کو کوئی بات کرے؟ میں امیر ہوں, میں انچارج ہوں, میرا کام ہے میں ڈائریکٹ بات کروں. یہی بات ہے کہ انچارج امیر حضرات ہمارے جو حضرات ہیں
وہ حضرات خود پاسے ہو جاتے ہیں, اچھے بنے رہتے ہیں اور لیڈیز کو آگے کرتے رہتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی ساس بہو لڑتی ہیں, نند بھابھی لڑتی ہیں, جو ہے ایک بندے کی بیویاں لڑتی ہیں. وہ بیچاری نہیں لڑتی. یہ وہی حساب ہے جیسے وہ مزاحیہ مثال آپ کو سنانے لگی ہوں, ماحول زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے. پشاور میں نا ہمارے سرحد میں وہ ایک کھیل کھیلتے ہوتے تھے, بہت ہی ان ہیومن کھیل تھا, لیکن کھیلتے تھے کہ تنگ منہ کے برتن میں نا بندروں کو دکھا کر چنے ڈال دیتے تھے. تو وہ بندر چنوں کے لیے آ جاتے تو ایک سے زیادہ بندر ہاتھ ڈال دیتے. اب وہ ہاتھ پھنس جاتا, وہاں سے رکھ دیتے سٹکس. اب عقل تو بندروں میں کم ہے نا, وہ یہ نہیں کرتے کہ ایک ایک کر کے ہاتھ نکالیں, وہ مٹھیاں بند کر لیتے تھے نا. اب بھر لیا, ہاتھ چلے تو گئے کھلے, اب جب بھر لیے تو ہاتھ نہیں نکل رہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ لڑتے, پہلے ایک دوسرے پہ دانت نکالتے, پھر فائنلی ایک دوسرے کو سٹکوں سے مارتے. تو بہت ان ہیومن ہے, میں نے پہلے ہی کہا یہ کھیل. لیکن بات وہی والی تقریباً ہے کہ ایک مسئلے کے اوپر خواتین کو آمنے سامنے کر کے یہ بیٹھ جاتے تماشا دیکھنے. سب سے اس میں غلط رول جو ہے وہ مرد حضرات کا ہے. وہ امیر ہیں, ان کا کام ہے معاملات کو ہینڈل کرنا, بچوں کو, بیوی کو, ماں کو, ایک سے زائد بیویوں کو, سب کو ہینڈل کرنا مردوں کا کام, بیلنس بنا کے رکھنا ان کا کام ہے. انفارچونیٹلی ہمارے مرد حضرات انکیپیسیٹیڈ ہیں ان معاملات میں, اور وہ سب عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں. پھر عورتیں بیچاری کرتی تو ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جس کو اللہ نے جو رتبہ دیا وہ اسی کا رتبہ ہے. پھر عورتیں کرتی ہیں, کچھ کام صحیح ہوتے ہیں, کچھ غلط ہوتے ہیں, پھر غلط بھی ان کے سر پہ پڑتا ہے. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہر طرح سے عورتوں کو جو ہے نا وہ پریشان کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے منہ چراتے ہیں. اور آپ پھر وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف نہیں تھا, مگر آپ اپنے گھر کے سب میٹر پرسنلی ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی اب کیا کیا جائے ان حالات کے اندر؟ ان حالات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مان لیں یہ امتحان میرا ہے, تو یہ میرا ہی امتحان ہے. میں تو پہلے ہی کہتی ہوں ماما مریم میری آزمائش کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ میرا پیشنس لیول ہے, یہ میرا پیشنس لیول ہے, میری جان ہے اس کے اندر, آپ کو نہیں پتا. یہ طوطا ہے میرا جس کے اندر میری جان ہے. مجھ بھی کلے دے زور تے اڑاندی کھیلو, جاؤ کھیلو, گیم کھیلو. اب یہ تو ایک ریئلائزیشن ہے نا جی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہے, یہ ایک ریزن ہے, مگر یہ ٹوٹل ریزن نہیں ہے. بہت سارے کام ہیں جن میں مرد حضرات کا خالی کہہ دینا معاملات کو درست کر سکتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے, اب یہ سچویشنز تو وہ ہیں جو ہمیں پیش آتی ہیں نا. اب اس کے اندر ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ سے پہلی بات نیکی کا تحمل مانگیں, نیکی کا تحمل مانگیں. جو نیکیاں ہم نے فور لائف ٹائم کی ہیں ہم ان کا تحمل مانگیں. دوسری بات یہ ہے, میں پھر اس بات پر زور دوں گی کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ جو میرا مینٹل لیول ہے وہ اگلا کیچ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. اب دیکھیں یہ لوگ آئے ہیں نا میرے پاس, اب یہ بیچاری بہت کوشش کرتی ہے بلکیس کہ مجھے خوش کر دے, جینوئنلی مجھے فیل ہوتا ہے اور مجھے اس بات سے تکلیف بھی آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ کر ہی نہیں سکتی. ویسے وہ سارا ٹائم لگی ہوئی ہے, لیکن میرا گھر بکھرا ہوا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کا وہ لیول ہی نہیں ہے. اسے ساری زندگی دیہات میں گزاری ہے, نہ اسے شہری گھر دیکھے ہیں, نہ اسے شہری گھر سنبھالنے آتے ہیں. وہ تپڑی لگا سکتی ہے, وہ جھاڑو لگا سکتی ہے, نہ وہ مجھے کچن میں ہیلپ دے سکتی ہے, نہ وہ میری چیزیں سمیٹ سکتی ہے. اور مجھے سب سے زیادہ انہیں دو کاموں کی ضرورت ہوتی ہے. صفائی تو میری نجمہ بھی کر جاتی تھی. اب میں انوئے ہوتی ہوں اندر سے, پھر اعوذ باللہ پڑھتی ہوں کہ اللہ جی اب جب ان کی مدد کا فیصلہ کیا ہے تو میرے لیے آسانی کر دو. اب دیکھیے کس طرح چیزیں سیٹل ہوتی ہیں. ابھی میں دیکھ رہی ہوں, میں کہ شاید آہستہ آہستہ سیکھ جائیں, ورنہ ادروائز پھر دیکھوں گی ایک اور ہیلپر ساتھ رکھ لوں گی. تو لیٹس سی, میرے کہنے کا مقصد یہ کوئی برابری نہیں ہے, رشتے کی برابری اور ہوتی ہے, کام والا بندہ اور ہوتا ہے. میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہم اپنا مینٹل لیول اگلے کو نہیں دے سکتے. ہر انسان کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, وہ اس سے اوپر اٹھ نہیں سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. سگے بہن بھائیوں میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میری تینوں پوتیاں میرے ساتھ جاتی ہیں نا, تو شاپنگ میں تینوں کا فرق ہے. نور کی شاپنگ بہت اچھی ہوتی ہے,
امامہ بچی اس کی بچوں جیسی ہوتی ہے، میرے ہاتھ سب سے فضول چیزیں لیتی ہے اور سب سے مہنگی بھی، اور گھر آتی ٹوٹ جاتی ہے، جتنا بھی سمجھا لو وہ نہیں مانتی. ہر کسی کا مینٹل لیول ہے، آپ مینٹل لیول چینج نہیں کر سکتے. ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ کر لیں ہمیں اس بندے سے اسی حالت میں نفع لینا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت دفعہ میں نے آپ سے یہ بات ڈسکس کی کہ ہر افراد الگ ہوتے ہیں، اس کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ہم وہ ختم نہیں کر سکتے. ہمیں انہی خامیوں کے ساتھ اس سے نفع لینا، انہی کمیوں کے ساتھ اس سے نفع لینا، اسے فائدہ مند بنانا ہے اپنے ماحول کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی سراؤنڈنگ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے. تو پھر اس کی خامیوں کو ایک ہی دفعہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بندہ اسی کیپیسٹی کا ہے، اس سے ایسا رہنا ہے، یہ چیز چینج نہیں ہو سکتی. اب یہ اس کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ مجھے اس کو یوز کرنا ہے. تو ایسا ماحول کریٹ کریں اس کی خوبیاں سامنے آئے اور اس کی خامیاں دب جائیں. اذیت ہے نا، اذیت ہے. اور یہ اذیت سے کیا ہوگا؟ اس اذیت سے جو اذیت لے رہا ہے اس کی بھی ساری نیکی کی صلاحیتیں، پوزیٹیوٹی ختم ہو جاتی. جب آپ کوڑ رہے ہیں، دیکھیں نا، جب آپ کو غصہ چڑھ رہا ہو تو دل چاہتا ہے نا کہ شوہر کو بھی چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو، پہاڑوں بھی چلے جاؤ. وہ نیگیٹیوٹی جنرل لے رہی ہوتی ہے نا. اور پھر خود ہر وقت انسان اذیت میں ہے. جب آپ سڑ جل رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. تو اس سب سے نکلنے کا بہترین راستہ ایک ہی ہے، اور حقیقی راستہ بھی وہی ہے. سب سے پہلی بات یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے، یو کانٹ چینج اٹ. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کیا میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بچیاں ایسی ہو جو میرے ساتھ دین کا کام کرے؟ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہو سکا، تو اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، یہ میری آزمائش ہے، یہ اللہ کا حکم. تو پہلی بات، اللہ کا حکم ہے جو وہ پورا ہو کر رہے گا، ہم اسے بدل نہیں سکتے. دوسری بات، جو میرے سامنے چیلنج لایا گیا ہے، میرے سامنے ایک چیلنج رکھا گیا ہے، مجھے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگلے کا نہیں، میرا امتحان ہے. اگلا اپنے امتحان کی فکر خود کرے، میرا امتحان، میرا چیلنج ہے، مجھے اسے پار کرنا ہے اور عمدگی سے پار کرنا. اور تیسری بات، وہ جو سامنے والا جو بھی ہے وہ میرا مسلمان بہن بھائی ہے، مجھ سے کمزور ہے، مجھ سے نیچے ہے اپنے لیول میں، مجھے ہاتھ پکڑا کے اسے کھڑا کرنا. انشاءاللہ ان چیزوں پر اپنے ذہن کو آمادہ کر لیں، اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر لیں. اور وسعت بھی خود بہت نہیں آئے گی. وہ اللہ کہتے تم صبر بھی نہیں کر سکتے جب تک میں توفیق نہ دوں. کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ ان چیزوں کو مجھ پر آسان کر دے. اور رب بھی یسر ولا تعسر بہت پڑھا کرے، بہت پڑھا کرے. میرا تو اتنا یقین ہے اس پر، ویسے تو سبھی دعائیں خوبصورت ہیں، لیکن میرا تو ہمیشہ کا جو وظیفہ کہہ لے، ورد کہہ لے، ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر، پھر میرا رب مجھے آسانی دے دیتا. کس شکل میں دے گا یہ اس کی مرضی. چاہے اللہ اسے میرے لیے بیر کرنا آسان بنا دے، چاہے اللہ اس مشکل کو میرے راستے سے ہٹا دے، یہ سب جو ہے اللہ کی مرضی. تو بس ربی یسر ولا تعسر، اور کوشش کریں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو کام اٹک جائے اس کے لیے صدقہ دیں. تو ڈیلی بیسس پہ صدقہ دینا شروع کر دیں. بے شک ایک 10 روپے رکھیں، وہ ڈیلی دیں. جو کہ اب 10 روپے چھوٹی رقم ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں روز دینا چاہتی، ڈبہ رکھ لیں، اس میں ڈالنا شروع کر دیں. 1 ویک کے بعد نکال کر دے دیں گے، لیکن وہ ڈیلی دیں کہ اللہ میرے گھر کے رشتوں میں خوبصورتی پیدا کر دیں، یہ جو پرابلم آ رہی ہے ختم کر دیں، دل جوڑ دیں، دلوں میں محبت پیدا کر دیں. دل آپ کے بس میں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اذیت نہ دیں اپنے آپ کو. ہم کچھ بدل نہیں سکتے، ہمارا کڑنا، ہمارا سڑنا، ہمارا پریشان ہونا کچھ بدل نہیں سکتا. دعا ہے اور وسعت قلبی ہے، صدقہ ہے، انشاءاللہ مدد کیوں نہیں آئے گی. اگر اللہ کو جوڑنا ہی نہ ہوتا، اللہ رشتہ ہی کیوں بنواتا. تو اس امتحان کو 100% مارکس کے ساتھ پاس کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ آسانی کرے گی. دیکھیں یہ بھی ایک شیطان کا پھندا ہے کہ ہم نے نیکی کی، ہمیں کیا ملا. یہ بہت بڑا پھندا ہے. نیکی کچھ پانے کے لیے کی ہی نہیں جاتی، نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. بس دریا میں ڈال. تو یہ بھی شیطان کا پھندا ہے.
نہیں انشاءاللہ جو پلٹ آئے، اللہ فرماتے ہیں نا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ وہ لوگ جو پلٹ آئے اور استغفار کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور چیزیں صحیح کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف کر دیتا ہوں اور جو ہدایت پاتے ہیں. تو اللہ بہت اجر دینے والے ہیں، بہت اجر دینے والے ہیں، لہٰذا اللہ بہترین کرے گا انشاءاللہ. اگلے کو اپنے لیول پر نہیں لا سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو نیچے لانا ہوگا. پھر انشاءاللہ جب ہم ایک دفعہ اس کے لیے نیچے اتریں گے، پھر اس میں بھی ہمت آ جائے گی کہ تھوڑا خود کو اوپر اٹھا لیں، تو کوئی نہ کوئی پھر میچنگ پوائنٹ آ جاتا ہے انشاءاللہ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور کرے نیک کام، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، داخل کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، اللہ انہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، یہ نیکیوں کا اجر ہے نا، نیکی کا اصل اجر یہی ہے. اب یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں کہ جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اور اس کام کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، فار ایگزامپل طلاق اور نکاح کے معاملات میں، اور لوگ آپ کے ساتھ اس پر مس بہیو کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کا ٹرو کلر ہے، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے. وہ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، آپ نہیں ہو رہے. یعنی فار ایگزامپل ایک صاحب کی بچی کو طلاق رجعی ہوئی، ٹھیک ہے، عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی، یعنی کہ لاگو ہو گئی اور وہ ویلڈ ہو گئی، وہ گھر لے آئے. اب اس کا شوہر آ گیا مہینے بعد اور اس سے دوبارہ رشتہ مانگا اور انہوں نے اس سے نکاح کر دیا، تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوگا؟ بہن بھائی چھوڑ دیں گے، چاچے مامے چھوڑ دیں گے، تم نے کر دیا ہے نا. اب یہ جو یہ ایسا کرے گا دلیل سننے کے بعد بھی، وہ اپنے امتحان میں فیل ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ حکم ان کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح اگر کسی صاحب نے شادی کی، دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، اور ان کے فیملی کے ممبرز نے تماشا بنایا اور کسی نے چھوڑا یا کسی نے برا بھلا کہا اور تعلقات خراب کیے، تو یہ وہ لوگ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں، آپ تو نہیں ہو رہے، آپ تو صحیح کھڑے ہیں. وہ لوگ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ نے حق دیا ہے ہر مرد کو بغیر کسی ریزن کے، وہ ایک وقت میں 4 تک نکاح کر سکتا ہے. تو اگر کسی شخص سے دوسری شادی کی اور اس بنا پر لوگوں نے تعلقات خراب کیے، تو یعنی میں جانتی ہوں جو عائشہ ہند کی خالہ ہیں، انہوں نے ان کے میاں نے دوسری شادی کی، تو پہلے تو جو اس کی خالہ ہیں، اس کے یعنی کہ اس کے جو ماموں لوگ ہیں، وہ بہن کو کہنے لگے کہ اب طلاق لے لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں تو طلاق نہیں لینی، میرے بچے جوان ہو گئے، میں کیوں طلاق لے لوں، میں اپنے گھر میں رہوں گی. تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر ہم ملیں گے نہیں، تمہارا میاں ہمارے گھر میں، تم آ سکتی ہو، تمہارے بچے آ سکتے ہیں، تمہارا میاں نہ آئے. اور ایگزیکٹلی انہوں نے کہا ہم پال لیں گے تمہیں بھی، تمہارے بچوں کو. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں ایسی بیوقوفی کرنی، میں کیوں اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ. تو وہ پھر کہنے لگے ٹھیک ہے پھر ہمیں تم سے ملنا نہیں، تم آ سکتی ہو، تمہارے بچے آ سکتے، تمہارا میاں نہ آئے، ہمارا ہر تعلق ختم. وہ بھی نہیں، پھر کافی عرصہ کے بھی کہنے لگی جب تمہیں میرے میاں سے نہیں ملنا، میں نے بھی نہیں ملنا. ڈیفینیٹلی. لیکن مقصد میرا آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ یہ رویے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری بہت تکلیف میں آئی کہ دیکھو ایسے ایسے یہ وہ، میں کیا کروں. ظاہر ہے اس کو 2 طرفہ تکلیف تھی اوبویسلی. خیر گریجولی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، مگر ابھی تک وہ پراپر بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوئے لوگوں. تو دیکھیں فیل کون ہوا؟ جو فیملی ہے عورت کی. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے منہ بنانے کا ان کا حق نہیں. تو جو پرابلم یہ کریٹ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. اس بندے نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں یہ دیکھتی ہوں، اور میں نے ایک سے زائد کیسز میں دیکھا ہے کہ ایسے مرد ہیں جو زناکار ہیں، عورتیں لا کے رکھتے ہیں یا جاتے ہیں عورتوں کے پاس، تو اور جو بچیاں ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ ہدایت دے دے گا، جہاں بھی منہ مارے آنا تو تمہارے پاس ہی ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جب دوسری شادی کوئی کر لے مرد، تو ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی آفت آ گئی. تو فیل تو وہ ہو رہے ہیں، آپ تھوڑی ہو رہے ہیں. آپ فیل نہیں ہوئے، آپ نے تو اللہ کے قانون کا پاس رکھا. جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ کا بائیکاٹ کیا، وہ فیل ہوئے. ناکام تو وہ ہوئے پیپر میں. جی پلیز افسر.
ताल्लुक खत्म कर लिया। अब देखें बात क्या है, अब मर्द छुपाते क्यों हैं, इसी वजह से छुपाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक जानने वाली खातून के साथ हुआ, वो होती है इस्लामाबाद में, उनके मियाँ ने शादी की थी, तो 3-4 साल से बताया नहीं हुआ था, वो कहीं पता लग गया, तो 4 बच्चों के साथ वो औरत उठकर भाई के घर नहीं आ गई, मैंने तलाक लेनी है, मैंने तलाक लेनी है। अब 3 साल से शादी चल रही थी, दूसरी भी, इसको पता नहीं था, सब कुछ वैसा ही था, सब कुछ वैसा ही था। जिस दिन पता चला है उठकर भाई के घर आ गई और कि जी मैंने जो है वो नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। और दिलचस्प बात ये कि माँ बाप मर गए हुए हैं, बड़े भाई ने सबको पाला, अब बड़ा भाई बेचारा तो मुरव्वत में कहता है जो तुम फैसला करो ठीक है, लेकिन जो छोटे 2 भाई थे वो फिर भाई बहन के से नाराज हुए ना, वो कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भाई हम छोटे छोटे थे, अम्मा अब्बा फौत हो गए, भाई ने हम सबको पाला, तुम्हारी शादी की, तुम उठकर 4 बच्चों के साथ आ गई हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे 4 बच्चों को भाई पाले, भाई ने अपनी जिंदगी नहीं शुरू कर दी। और सबसे अहम बात यह है कि जब 3 साल तक तुम्हें पता नहीं था तब तुम खुश थी, आज तुम्हें पता चल गया तो तुमने मसला पैदा कर दिया। अच्छा फिर उसका मियाँ आया लेने के लिए, सास आई ससुर आए, अच्छा सास ससुर को भी नहीं पता था, उन्होंने कहा भाई हमारी बहू तो यही है, हमने तो कुछ नहीं कहा, घर में हर चीज का अख्तियार है ना। तो कहने लगी कि ठीक है अब मैं इस शर्त पर वापस जाऊंगी कि मुझे घर अलग लेकर दो, सुनो मुझे घर अलग लेकर दो, मैंने अब सास ससुर के साथ नहीं रहना। उसकी सास कहने लगी कि अच्छा तुमने मेरे साथ नहीं रहना, फिर तुम यहीं पर रहो। फिर वो वापस चले गए फिर वो वापस चले गए। अब जो है मामला और गड़बड़, और माशाल्लाह वो बंदा अच्छी खासा, उसका कारोबार, बच्चे बड़े अच्छे वो हिले हुए थे, इन लोगों का बेचारों का पूरा सूरा, अब जाहिर है बच्चों के तो खर्चे तक पूरे नहीं कर सकता था उसका भाई। अब वो फिर कोई महीने बाद भाई ने फोन किया, छोटे भाई ने फोन किया, तो उसका शोहर आया, फिर बैठा, तो उसके बड़े भाई ने कहा मुझे तुम्हारी शादी से एतराज नहीं है, मुझे एतराज है तुमने छुपाया क्यों। उसने कहा आपको अभी तक पता नहीं चला मैंने छुपाया क्यों, अगर मैं उस वक्त बताता तब भी आपकी बहन यही तमाशा करती जो इसने अब किया है, यही है। तो फिर फाइनली यानी कि वो फिर गई, फिर घर वापस गई, क्योंकि छोटे भाइयों ने उसको सख्त अंदाज में कहा लेकिन समझाया, तो बड़े भाई ने बल्कि कहा अभी कि क्यों तुम लोगों ने बहन के साथ सख्ती से बात की। हाँ ना, उन्होंने कहा भाई ये बात नहीं है। हाँ उन्होंने कहा कि देखें आप, अब आपकी साल हुआ आपने शादी की है, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई साइड जॉब करें साथ साथ और हम आपका बर्डन कम करें कि आप भी लाइफ शुरू कर सकें। हमें नहीं पता कि आप अभी फैमिली प्लानिंग क्यों कर रहे हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब ये 4 बच्चे लेकर आ जाएगी, पहले आपने हम 3 को पाला, अब आप इसके 4 बच्चों को पालेंगे, तो अपने मामले खुद देखें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है ये तमाशे होते हैं, और विदाउट एनी रीजन कि वो पूरे घर, वो उसको कभी घर नहीं लाया, घर में पूरा अख्तियार इसको सब कुछ, और उसके बावजूद इस खातून ने इतनी बेवकूफी की। और मुझे तो हंसी इतनी आई, सास लेने आई और वो कहती है कि मैं तो अब सास के साथ ही रहना, तो उन्होंने कहा बेटे फिर तुम यही रहो, वो भी वापस चली गई। अब फिर उसी घर में उन्हीं लोगों के साथ सब कुछ वैसा ही, तो बीच में 3-4 महीने के, और इस तमाशे के अंदर यानी कि उस लड़की के मामू खाला पुप्पो सब आकर के तू लै तलाक असी तेरे नाल, तू लै तलाक असी तेरे नाल। अब उसके भाई ने बात की, मेरी एक स्टूडेंट है वो उनकी कजन है, तो वो उनको कहने लगे कि ना मैं कैसे समझाऊं, मैं क्या करूं, यानी कि मेरी स्टूडेंट ने फोन किया कि क्या बेवकूफी है, 4 बच्चों के साथ ये तलाक लेने पे तुली हुई है, तो कहने लगा मैं कैसे समझाऊं। तो उसने कहा कि मेरी टीचर से बात करा दो, तो मेरे साथ फिर पूरी बात हुई उसकी, काफी उसने मुझसे बातें की, फिर मैंने उसको कहा अच्छा इसमें दिलचस्प बात ये कि थी भी लव मैरिज। मैंने कहा मेरी एक बात सुने आप, कि आप आज 4 बच्चों को लेकर आई हैं और आप खुद कह रही हैं कि आपके भाई खर्चे नहीं उठा पा रहे, तो बाद में क्या होगा। अगर आप शादी करेंगी तो कोई 4 बच्चे, एक आध बच्चा हो तो चलो कोई स्कोप भी हो, 4 बच्चों को कौन एक्सेप्ट करेगा, नहीं। और मैंने कहा 4 बच्चे आपने मियाँ को दे देने, नहीं मैं कैसे रहूंगी, तो मैंने कहा आप बच्चे मियाँ को नहीं देंगे तो फिर आप बच्चों का खर्चा कैसे पूरी करेंगे, एजुकेशन क्या है आपकी, मैट्रिक किया हुआ, तो मैंने कहा तुम क्या कर लोगी, मैक्सिमम कपड़े ही सी सकती हो ना, तो बच्चे कैसे पालोगी 4, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं, और ये नहीं कि एक उनका स्टैंडर्ड लाइफ है, तुम कैसे उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करोगी, नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर इस बात की थी क्या जरूरत, क्या तुम्हारे मियाँ ने कोई बदसलूकी की, तुम्हारे सालात में कोई कमी की, नहीं। तो मैंने कहा फिर मसला क्या, कोई जवाब नहीं।
بالکل کمپرومائز کر کے گزار لو. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ مرد اس وجہ سے چھپاتے ہیں, اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ پھر عورتیں وہ تماشا لگاتی ہیں کہ وہ کہیں سے قابو میں نہیں آتی. یہ تو خیر یہ تھا کہ بھائی عقل مند تھے تو بہن پھر گھر واپس چلی گئی اور اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے سب کچھ پہلے تھا ویسے سب کچھ اسی طرح سے ہے. لیکن یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے مرد چھپاتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, حرام کاری کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, شادی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں جی نہیں, کس کے شروع سے, ایک منٹ رک جاؤ, کس کے شروع سے؟ اسلام کے تو پہلے دن سے رواج ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی شادیاں کی, ہمارے صحابہ بھی سارے ہی ملٹی میرجز تھی ان کی نا. اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جب ہجرت ہوئی تو جوان تھے نا, اور دوسری طرف جب وہ مرے ہیں تو ان کی 2.5 سال کی بیٹی, بالکل 2.5-3 سال کی, اسما بنت امیس. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی عمر میں. کریں زبان ہلائیں نا زبان. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت 22 سال کی تھی, ان کی رخصتی 24 سال کی عمر میں ہوئی ہے, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی. بولے نا ذرا, نکالیں آواز منہ سے. تو اسلام کے تو پہلے دن سے شادی ایک آسان معاملہ, بالکل آسان معاملہ, کوئی ایشو ہی نہیں. برے صغیر میں مسئلہ ہے کہ ہم نے ہندوؤں کی ثقافت کو قبول کیا اور ہم آج تک اندر سے ہندو ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, تو تمدن ہمارا ہندوؤں والا ہے آج. لہٰذا کوئی سیکنڈ میرج کر لے. ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان بڈھے لوگوں کا, انہوں نے نکاح کر لیا. اور مجھے اتنی حیرت اور افسوس ہوا کہ جب وہ عورت گھر گھر کام کر رہی تھی تو بیٹوں کی ناک نہیں کٹ رہی تھی. جب ایک بھائی نے اس کی شادی کرا دی تو ان کا ناک کٹ گیا. کیا ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا نکاح کو آسان کرو. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک میرے میاں کے بھتیجے ہیں, وہ سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے تھے, نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا, جیسے مجھے لگا کہ کسی نے مجھے خنجر مار دیا دل میں, کہ وہ کہنے لگے ہمارے معاشرے میں زنا آسان ہے, نکاح مشکل ہے. تو مجھے اتنا, اگرچہ یہ سچ ہے لیکن اس نے میرا دل کاٹ دیا کہ واقعی ہم نے نکاح کو جو سادی چیز ہے کتنا مشکل کر دیا, کتنا مشکل کر دیا. تو جو لوگ اللہ کے فیصلے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں وہ میرے آپ کے خاک وفادار ہوں گے. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کریں. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے جو لوگ خلاف کھڑے ہیں وہ ہمارے کون سے دوست ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو نہیں مان رہے, دین کے وفادار نہیں, وہ ہمارے خاک وفادار ہوں گے. ہمارا پیمانہ محبت اور رشتے کا پیمانہ تو ہے ہی دین. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ٹرو کلرز ہمیں دکھا دیے. یہ بہانے ہوتے ہیں, ٹرو کلرز باہر آتے ہیں. دیکھیں جی, اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کرایا تھا؟ ٹرو کلر باہر نکلوانا تھا, ہے نا. تو اللہ ایک بندے پر بظاہر امتحان ڈالتے, ٹیسٹ ساروں کا ہو رہا ہوتا ہے. اب کون اس ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے, کون پاس, ہمیں نہیں پتا. ہمیں اپنے ٹیسٹ کی فکر کرنی ہے, اور اپنے ٹیسٹ کی فکر کے لیے اللہ سے مدد مانگے. جو چیز نفس پر دشوار گزرے نا, اس کے لیے اللہ سے مدد مانگے, کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے نا. نفل حاجت پڑھیں, ڈیلی بیس پر صدقہ دیں, اور دعا پڑھیں, اور گھروں کے لیے یا ودود و کثرت سے پڑھیں. جس بندے کے, یہ میرا تجربہ ہے, جس بندے کے آپ کو لگ رہا ہو نا کہ اس کے لیے اس کے دل میں میرے لیے ناپسندیدگی ہے, یہ مجھ سے غضبناک ہے, اس کو یا ودود پڑھ کے اس کے دل پر دم کریں. ضروری نہیں بندہ آپ کے سامنے ہو, بس پڑھیں اور دم کریں, وقتاً فوقتاً پڑھیں اور دم کریں. اللہ اس کا دل آپ کی طرف پھیر دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا نام ہے اور اس کا اثر یہی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. تو گھر میں محبت پیدا کریں اور قربانی سے کام لیں. رشتے صرف احسار سے چلتے ہیں جی, رشتے صرف احسار سے چلتے ہیں. میں جب چھوٹی تھی اور میں صلہ رحمی کی جو تھیں یعنی نعمتیں اور بلندی درجات میں پڑھتی تھی تو میں حیران ہوتی تھی کہ خالی ایک رشتہ نبھانے پر اتنا اجر. وہ آپ پتہ چلتا ہے رشتہ نبھانے کے لیے دل کتنا کٹتا ہے, کیا کچھ سہنا پڑتا ہے, کہاں کہاں اپنی ایگو ڈاؤن کرنی پڑتی ہے.
بغیر کسی ریزن کے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے، مگر آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے تب جا کر رشتے نبھتے ہیں۔ تو رشتہ نبھانا دنیا کا سب سے بڑا امتحان، لہٰذا اس امتحان کے لیے تیار ہو جائیں، اور قربانی کے بغیر رشتہ نہیں نبھے گا، کوئی رشتہ قربانی کے بغیر نہیں نبھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک بار اپنا بیٹا لے جا کر قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا نا، رشتے نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں ہر لمحے اپنا نفس قربان کرنے کا حکم دیا، سیلف لیس ہوئے بغیر رشتے نہیں نبھ سکتے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، سب ہو جائے گا، ان چند چیزوں پر قابو پائیں اور اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے، شیطان کے ہتھیاروں میں سے یہ ہتھیار ہے کہ شیطان کہتا ہے تو صحیح چل رہا ہے اگلا غلط ہے، تو صحیح چل رہا ہے اگلا غلط ہے، اگر میں صحیح چل بھی رہی ہوں اور اگلا ہی غلط ہے تب بھی مجھے اور صحیح ہونا، کیونکہ اس بزوم میں کہ میں صحیح ہوں مجھے غلط نہیں ہو جانا۔ تو شیطان سب سے زیادہ ہمارے دماغ کے ساتھ یہ کھیلتا ہے تمہاری غلطی کہاں پر، یعنی خود مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، کیا غلط کیا ہے۔ فرض کریں میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، تب بھی حالات ٹھیک میں نہیں کرنے، کیونکہ مجھے ٹیسٹ دیا گیا، میرا ذمہ، میں اس گھر میں بڑی ہوں، میرا ذمہ، ٹیسٹ میرا ہے۔ اگر آپ ایک اچھا پیپر کر کے مجھے دیتے ہیں اور میں اس میں سے نمبر کاٹتی ہوں تو آپ مجھ سے یہ بحث نہیں کریں گے کہ میرا اچھا پیپر تھا کیوں کاٹے، آپ نیکسٹ ٹائم اور اچھا پیپر کریں گے، کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ لہٰذا شیطان کی کسی پھندے میں نہیں آنا، شیطان کے بہت سارے پھندے، بہت سارے پھندے۔ تو حکایت ہے، حقیقت نہیں ہے، حکایت ہے، وہ کہانی ہوتی ہے جو کہ ہدایت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ تو امام نخعی کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، جیسا کہ میں نے کہا حکایت ہے، کہ شیطان بیٹھا ہوا پھندے بنا رہا تھا، کچھ موٹے، کچھ باریک، کچھ مضبوط، کچھ کمزور۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ دشمن انسان کیا کر رہا ہے، تو کہنے لگا لوگوں کو پھانسنے کے لیے پھندے بنا رہا۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ تجھے اور کچھ نہیں ہے کہ تو کیوں پھندے بنا رہا ہے، تیرے پہلے اتنے فتنے۔ تو کہنے لگا جو فتنوں میں نہیں نا پھنستے، یعنی نافرمانی سے بچ کے ان کے لیے پھندے بنا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا عالموں اور نیکوکاروں کے لیے بھی تو نے پھندے بنائے ہوں گے؟ تو وہ ہنسا، وہ کہنے لگا ضرورت ہی نہیں پڑتی، عالموں کو علم کا اور نیکوکاروں کو نیکی کا زوم ہی پڑا ہے، تو وہ اسی پھندے میں پھنس جاتے ہیں، مجھے ایکسٹرا پھندے نہیں لگانے پڑتے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے، جنرلی بہت بڑا پھندا ہے۔ یعنی کہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی بات کرتی ہوں، خیال آتا ہے کہ میں تو اتنی کلاسیں پڑھاتی ہوں، تو کیا ہے اگر میں نے فلاں ذکر نہیں کیا۔ یہ خیال باقاعدہ ذہن میں آتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اور اس کا حل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں تو اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، فلانا فلانا، میں نے فلانی نیکی کی۔ کسی بھی نیکی سے ہماری ذمہ داری کم نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور ان پر 5 کے بجائے 6 نمازیں فرض تھیں۔ وہ شیطان کا پھندا ہے نا، وہ شیطان، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نیکی تب تک نیکی ہے جب تک تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے نیکی کرنی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے۔ ایک کتاب ہے، کبھی وقت نکالیں پڑھیں، تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے کہ شیطان کے مختلف رنگ کے جو پھندے ہیں، شیطان جن چیزوں میں ہمیں پھانستا ہے وہ چیزیں کیا کہ جنہیں ہم ریئلائز بھی نہیں سم ٹائم کر پاتے۔ تو بڑا عمدہ ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، کبھی وقت نکالیے گا پڑھیے گا، تلبیس ابلیس از علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے نفس کے پھندے ہوتے ہیں، کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں خیال آ رہا ہے، وہ خیال نہیں تو وہ شیطان وسپر کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے جینونلی ایک ٹائم تھا، اب نہیں، ایک ٹائم تھا میں CID دیکھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، CID ڈرامہ دیکھا کرتی تھی، تو دل میں آتا تھا نا کہ میں کیوں ڈرامہ دیکھتی ہوں، ہوتا تھا، تو ساتھ ہی خیال آتا تھا سارا دن پڑھا کے اگر میں نے آدھا گھنٹہ ڈرامہ دیکھ لیا تو کیا ہوا، سمجھ گئے آپ؟ یہ شیطان کا پھندا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے آزاد کر دیا، لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایسے پھندے ہوتے ہیں۔ اگر سارا دن کے بعد آدھے گھنٹے کا ڈرامہ دیکھ ہی لیا اتنی کلاسیں لینے کے بعد تو کیا ہو گیا، چلو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کر لیں۔ میں آپ سے وہی کہہ دوں نا، شیطان کا پھندا ہے
ریئلائزیشن ہوتی ہے جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے. الحمدللہ. آمین. الحمدللہ میں یہ بات کئی سال پہلے کی کر رہی ہوں، تقریباً 4-5 سال پہلے کی، کہ جب میں CID دیکھتی تھی. اچھا ہوا یہ کہ پھر میں 3-4 ماہ دیکھا، لیکن ایک دن مجھے ریئلائز ہوا، میں نے کہا میں 40 منٹ کی ایک ایپیسوڈ روز دیکھتی ہوں، ایک ایپیسوڈ دیکھتی تھی. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں 5 مہینے ہو گئے تھے شاید، تو میں نے حساب نکالا، میں کہا 5 مہینے بائی 40 منٹ میں نے اپنی زندگی کا کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. جلال الدین سیوطی سین یا واو کو یا. تو یہ جی شیطان کے پھندے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم انہیں، جو لوگ نیکوکار اور ایمان والے ہوں گے، جنتوں میں داخل کریں گے. تو نیکی کا بدلہ ہے جنت. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر احسان کا درجہ لانا ہوگا. احسان کا لیول سمجھاتی ہوں میں آپ کو.